الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج ہم منہاج العربیہ حصہ اول کا سبق نمبر 13 پڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس سبق میں ہم خاص طور پر لیسا کا استعمال کا طریقہ ہم سیکھیں گے اور کچھ لفظوں کا معنی بھی سمجھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے ہم شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پر دیکھیے لکھا ہوا ہے اللہ موجود۔ اللہ، آپ شروع میں دیکھیں گے اس میں جیسے ہم نے سبق نمبر 5 پڑھے تھے کہ ہر لفظ میں شروع میں الف لام آ رہا تھا اور آخر میں جو آ رہا تھا وہ تنوین والا آ رہا تھا، یعنی بغیر الف لام والا۔ تو ٹھیک ویسا ہی یہاں پر بھی یوز ہے، پہلی لائن جو ہے ان سب میں، ٹھیک ہے؟ دوسری لائن میں تھوڑا سا چینجنگ ہے، وہ ہم سمجھتے ہیں۔ تو پہلا لکھا ہے اللہ موجود، تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا اللہ موجود ہے۔ اللہ موجود ہے۔ اگر ہمیں یہ بولنا ہو اللہ موجود ہے اور اس کی عربی بنانی ہو تو ہمیں لکھنا ہوگا اللہ موجود، ٹھیک ہے؟ ہم یہ دونوں طرح سے ذہن میں رکھتے ہوئے چلیں گے کہ اگر اس کا ترجمہ یہ ہے تو اس کی عربی کس طرح سے بنے گی، ٹھیک ہے؟ آگے لکھا ہے اللہ لیس بغائب، تو ہم دیکھ رہے ہیں لیسا چونکہ پہلی مرتبہ اس کتاب میں یوز ہو رہا ہے تو اسی لیے اس کے نیچے لکیر کھینچی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو لیسا کا معنی ہوتا ہے نہیں، لیکن یہ حرف جار جو آگے ہے بغائب، چونکہ آخر میں جو با ہے اس کے نیچے 2 زیر اسی لیے آ رہا ہے کہ اس کے اندر حرف جار داخل ہو رہا ہے، حرف جار بی داخل ہو رہا ہے۔ تو یہ حرف جار با جو ہے یہ ہم نے پیچھے ایک جگہ پڑھے تھے، جیسے باللعب، اس طرح ہم پڑھے تھے نا باللعب، تو وہاں پر بھی ہم نے بتایا تھے کہ یہ حرف جار ہے۔ تو یہاں پر بھی ہے، تو یہاں پر فرق یہ ہے کہ بغائبن جو لفظ ہے تو الغائب ایسا نہیں ہے بلکہ غائبن تھا، یہ غائبن، لیکن اس پہ حرف جار بی داخل ہوا ہے، یعنی با داخل ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے آخر والا جو با ہے اس کے نیچے 2 زیر آ گیا، ٹھیک ہے؟ یعنی الف لام والا ہوتا تو 1 زیر آتا، اور چونکہ یہاں پر بغیر الف لام والا لفظ بھی داخل ہو رہا ہے اس لیے 2 زیر ہو گیا۔ اور اس کے لکھنے کا بھی طریقہ آپ دیکھ لیجئے کہ غین کے ساتھ میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لیسا کا معنی ہوتا نہیں، اور غائبن یہ لیسا جو ہے یہ نفی کے لیے آتا ہے۔ ہم نے پڑھے تھے لا کا بھی معنی ہوتا نہیں، اور یہاں پر بھی لیسا ہے اس کا معنی بھی ہوتا نہیں، تو اس میں نفی کے لیے آتا ہے۔ جیسے کسی چیز کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے، یہ ہے، یہ وہ نہیں ہے، اس طرح۔ تو اس کے بارے میں اس چیز کے لیے استعمال کے لیے آتا ہے، جیسا کہ آپ پورے ترجمہ اگر ہم پڑھ لیں گے نا تو اس کے بعد آپ خود بخوبی سمجھ جائیں گے کہ لیسا کس طرح استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ خلاصہ یہ کہ لا جو ہے اس کے لیے ہاں نا شروع میں کہنا ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے یہ بیچ میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ہم فرق یاد رکھ سکتے ہیں۔ تو لکھا ہے اللہ لیس بغائب، یعنی اللہ غائب نہیں ہے۔ اب دیکھیے نہیں ہم اس میں لا کا جواب میں شروع میں کہہ رہے تھے اور یہاں پر بیچ میں کہہ رہے، ٹھیک ہے؟ تو شروع والا جو لفظ تھا اللہ موجود، گویا کہ اس کا ہی ایک برعکس جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے کہ اللہ لیس بغائب، یعنی اللہ موجود ہے، اور اس کے آگے کہا جا رہا ہے کہ اللہ غائب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد والی باتیں ہیں، یعنی مطابق بھی ہے اور ضد بھی ہے، دونوں ہیں۔ آگے لکھا ہے اللہ رحیم، اللہ مہربان ہے۔ رحیم کے نیچے لکیر ہے، رحیم کا معنی ہوتا ہے مہربان، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں نا تو اس میں بھی آتا ہے مہربان۔ آگے لکھا اللہ لیس بظالم، ظالمین پہلی مرتبہ آ رہا مگر اس کے نیچے لکیر نہیں ہے، یا شاید پہلے گزرا ہو، ذہن میں نہ ہو۔ تو اس کا معنی ہو جائے گا اللہ ظالم نہیں ہے، چونکہ مہربان ہے تو اس کے اپوزٹ والی چیز کو بھی لانا ہوگا، تو یعنی پیچھے ہم نے کہا اللہ مہربان ہے تو اس کے اپوزٹ ہمیں لکھنا ہوگا اللہ لیس بظالم، اللہ ظالم نہیں ہے،
یعنی ایک طرف ہم کہہ رہے ہاں تو ظاہر سی بات ہے دوسرا ایک جواب کہلاتا ہے کہ وہ نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ابھی دن ہے تو اس کے دوسرے جواب میں ہم یہ کہیں گے نا کہ ہاں کہ رات نہیں ہے, تو ویسے ہی یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, آگے لکھا الاسلام حق. اسلام کے لفظ جو میم ہے اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے, مگر چونکہ ہمیں پتہ ہے الف لام داخل ہوتا ہے اور اس سے پہلے کوئی لفظ وغیرہ نہ ہو ایسا جو حرف جار وغیرہ, تو میم کے اوپر پیش آتا ہے, سنگل پیش آتا ہے. ٹھیک ہے, الاسلام حق, اسلام حق ہے. ٹھیک ہے, تو آگے اس کی ہم نفی بنا لیں گے الاسلام لیس بباطل. اگر وہ حق ہے تو جھوٹا یعنی باطل نہیں ہے, ایسا ہم کو اس کا دوسرا ایک جواب بن رہا ہے. تو اس کا معنی ہو جائے گا اسلام باطل نہیں ہے. ٹھیک ہے, آگے لکھا ہے القرد حیوان. حیوان کے بارے میں ہم نے پہلے بھی وضاحت کی, اس کو حیوان نہیں کہیں گے, حیوان اردو میں آتا ہے اور حیوان یہ عربی میں آتا ہے. ٹھیک ہے, حیوان اردو ہے اور حیوان یہ عربی ہے. ٹھیک ہے, تو القرد حیوان بندر جانور ہے. حیوان مطلب جانور, تو بندر جانور ہے. آگے لکھا القرد لیس بانسان, یعنی بندر انسان نہیں ہے. جب ہم نے کہا جانور ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ انسان نہیں ہے, تو اسی کی ہمیں نفی کے لیے اسی طرح سے استعمال کیا جائے گا جیسے کہ اس کے اندر لیس بی ہے. سب میں دیکھیں گے آپ لیس بی کے ساتھ میں آیا ہوا لیس بی اس طرح. آگے لکھے الماء کثیر. کثیر پہلی مرتبہ یوز ہو رہا ہے. کثیر کا معنی ہوتا ہے زیادہ یا بہت زیادہ بھی کہہ سکتے ہیں. بہت کے لیے حالانکہ ضدن استعمال ہوتا ہے, لیکن کثیر یعنی بہت زیادہ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن یہاں پر ہم فی الحال زیادہ کا ترجمہ کریں گے. پانی زیادہ ہے اس طرح. ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے کثیر اور ایک ہوتا ہے قصیر. قصیر اور کثیر فرق ہے اس میں. شروع میں اس میں چھوٹی کاف یعنی آ رہا, بغیر نقطے والی کاف آ رہا ہے, اور سا جو ہے وہ الف با تا کے بعد والا سا آ رہا ہے, اور قصیر میں بڑی والی کاف یعنی نقطے والی کاف آ رہی ہے اور صاد آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ فرق ہے تھوڑا سا اس میں قصیر اور کثیر میں. ٹھیک ہے, یہ بھی آگے والا ہم اسئلہ حل کریں گے اس کے اندر آئے گا. تو الماء کثیر پانی زیادہ ہے, تو اب اس کے ہمیں اپوزٹ ایک بنانا ہوگا کہ زیادہ کہہ رہے تو ظاہر سی بات ہے کم نہیں ہے, یہ ہمیں بتانا ہوگا. ایک کہہ دیجئے خفیہ جواب ہوتا ہے ہمارا کہ جو بات ہم بولتے ہیں اس کا الٹ بھی ایک جواب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آگے لکھا الماء لیس بقلیل. یہ آگے لفظ میں ہی قلیل آ گیا ہے, تو قلیل کا معنی ہوتا ہے کم نہیں, کم ہوتا ہے. قلیل کا معنی ہوتا ہے کم, لیکن لیسا کے ساتھ میں آ گیا لیسا بھی کے ساتھ میں, تو کم نہیں. تو اس پورے لفظ کا معنی ہو جائے گا, اس پورے جملے کا معنی ہو جائے گا الماء لیس بقلیل پانی کم نہیں ہے. ٹھیک ہے, پہلے ہم نے کہا پانی زیادہ ہے تو اس کا جواب بنا لیے پانی کم نہیں ہے. آگے لکھا ہے التین حلو. یہ دونوں پہلی مرتبہ یوز ہو رہا. التین کا معنی ہوتا ہے انجیر, جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے نا التین والزیتون, تو یہ وہی والا تینوں ہے, تو اس کا معنی ہوتا ہے انجیر. ٹھیک ہے, تو اور حلون کا معنی ہوتا ہے میٹھا. آپ ان سب کو اچھے سے نوٹ کر لیجیے گا, کیونکہ نوٹ نہیں کریں گے ہم اپنی کاپی میں نہیں لکھیں گے جب تک کہ معنی اس کا ذہن میں نہیں رہے گا. ٹھیک ہے, اس لیے اچھے سے کاپی میں نوٹ کر لیجئے اور بار بار پریکٹس کرتے رہے, بولتے رہے. کہیں کہیں پر کسی بھی چیز پر حلون لگا دے آپ, حلون کا معنی ہوتا میٹھا, اس طرح کر کے. جیسے چائے کے لیے اگر ہم اردو کے ہی لفظ پہ, ایسا ضروری نہیں کہ اس کی عربی ہی ہمیں پہلے نکالنی ہوگی. جیسے ہم کہیں گے چائے حلون ہے, اس طرح الچائے حلون اس طرح بھی ہم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کسی بھی لفظ پہ بس ہم کو حلون یاد کرنا ہے کہ یہ میٹھا ہے, تو میٹھے والی چیز پہ ہم اگر پریکٹس کر لیں گے نا تو ہمارے ذہن میں یہ بیٹھ جائے گا. اس کا معنی ہوتا ہے میٹھا. تو میٹھا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہمیں کھٹا نمکین یہ سب کہنا پڑے گا, یہ گویا کہ نہیں ہے. تو آگے لکھا التین لیس بحامض. حامض یہ پہلی مرتبہ آ رہا ہے. پہلے حامد کا ایک معنی ہوتا ہے نام بھی. ٹھیک ہے,
ایک یہ علم بھی کہلاتا ہے، یعنی کسی کا نام. حامد مطلب ہوتا ہے کسی کا نام ہم رکھ دیتے ہیں حامد، ٹھیک ہے، تو وہ بھی آتا ہے. لیکن یہ حامد اور اس حامد میں فرق ہے، ٹھیک ہے. وہ فرق یہ ہے کہ حامد میں وہاں پر دال آتا ہے اور یہاں پر بعد آتا ہے، یعنی پڑھنے میں بظاہر بعد اور دال تو سیم ہی ہوتا ہے نا، تو اس لیے میں نے تھوڑا سی وضاحت کر دی. کیونکہ حامدین پڑھیں گے، اگر کسی نے سنا تو اس کو لگیں گے حامدین پڑھ رہے ہیں. تو حامد ایک نام آتا ہے وہ الگ ہے، اور یہ بعد کے ساتھ میں آئے گا تو اس کا معنی ہوتا ہے کھٹا، ٹھیک ہے. تو کہا جا رہا التین لیس بحامض، انجیر کھٹا نہیں ہے. پہلے ہم نے کہا میٹھا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا اپوزٹ آئے گا کھٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے. آگے لکھا اللیمون، اللیمون، اس کو ذہن میں اچھے سے رکھیے گا، اللیمو نہیں ہوتا، اللیمون ہوتا ہے، نون پر پیش، ٹھیک ہے. اور واو کے ساتھ ہم ملا کے پڑھیں گے کھینچ کے میم کو. اللیمون حامض، حامض کا معنی ہم نے پیچھے پڑھے کہ کھٹا ہوتا ہے. اور اللیمون کا مطلب ہوتا ہے لیمو، لیمو جسے ہم نیمبو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کا معنی ہو جائے گا نیمبو کھٹا ہے یا لیمو کھٹا ہے، اس طرح. اب پھر اس کا ہمیں برعکس بنا لینا ہے، یعنی یہ کھٹا ہے تو میٹھا نہیں ہے، یہ ہمیں بنانا ہوگا. تو اس کے لیے ہم کہیں گے اللیمون لیس بحلو. آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ جو آخر والا جو لفظ آ رہا بی کے ساتھ میں، ان سب میں دو زیر آ رہا ہے اور سب میں مطلب نیچے دو زیر آ رہا ہے. تو اس کا ریزن تو آپ جان ہی رہے ہوں گے کہ یہاں پر حرف جار بی داخل ہو رہا ہے، یعنی با داخل ہو رہا ہے، اس وجہ سے اس کے نیچے دو زیر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اللیمون لیس بحلو، یعنی لیمو میٹھا نہیں ہے. تو اور نیچے لکھا ہوا ہے الدرس سہل، درس کا معنی تو ہم کو پتہ ہی ہے، درس کا معنی ہوتا ہے سبق اور سہل کا معنی ہوتا ہے آسان. تو سبق آسان ہے اس کا معنی ہو جائے گا، ٹھیک ہے. آگے لکھا ہے الدرس لیس بصعب، جب ہم کہہ رہے آسان ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا اپوزٹ کوئی نہ کوئی آئے گا، اور اپوزٹ آئے گا آسان کا مشکل، ٹھیک. تو الدرس لیس بصعب یعنی سبق مشکل نہیں ہے. تو آپ نے اس کو اگر غور سے سماعت کیے ہوں گے پورے اچھے سے اس ویڈیو کو، تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہاں ہر لفظ جو پہلے لکھا ہوا شروع میں ان سب کے اپوزٹ لایا گیا ہے. یعنی دوسرا کہہ لیجئے خفیہ جو جواب ہوتا ہے ان سب کو اس کے اندر بتایا گیا ہے. جیسے اللہ کے بارے میں کہ موجود ہے تو وہ غائب کے لیے لایا گیا ہے کہ گویا کہ غائب نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ مہربان ہے تو ظالم نہیں ہے، اسلام حق ہے تو باطل نہیں ہے. بندر جو ہے وہ جانور ہے تو وہ انسان نہیں ہے. اسی طرح ہم یہ بھی بنا سکتے ہیں کہ انسان، جیسے کسی کے بارے میں ہم نام لکھ کے کہہ سکتے ہیں وہ انسان ہے تو پھر اس کے بعد وہ جانور نہیں ہے، اس طرح بھی ہم بنا سکتے ہیں. اسی طرح اگر پانی زیادہ ہے تو کم نہیں ہے، ٹھیک. اور اسی طرح انجیر میٹھا ہے تو کھٹا نہیں ہے، نیمبو کھٹا ہے تو وہ میٹھا نہیں ہے. اس طرح کر کے ہم نے اس سب کو سمجھ لیے. اور اسی طرح آپ اپنے کاپی میں تقریباً کم سے کم تو 10 جو ہے ایسا لکھ لیجئے اپوزٹ والا جس کے بارے میں آپ کو لکھنا ہے. جیسے میں نے ایک مثال دی، دین ہے تو رات نہیں، اس طرح کر کے خیال آپ کو یہ رکھنا ہے کہ جس چیز کے بارے میں بتانی ہوگی اس کے بارے میں پہلے ہم الف لام لائیں گے، اس کے بعد اس لفظ کے بعد والا جو ہوگا جس کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں کہ یہ ایسا ہے، تو اس کے لیے پھر دوسرا والا جو کلمہ ہوگا، دوسرا والا جو لفظ ہوگا اس کے اندر ہم الف لام نہیں داخل کریں گے، ٹھیک ہے. اور اس کے آگے والا جو لفظ ہوگا یعنی 3 لفظ کے ساتھ جو بننے والا ہوگا یعنی اس کا اپوزٹ بنائیں گے، تو اس میں جو پہلا لفظ ہوگا ان سب میں پہلا ہی ڈالیں گے. جیسے کہ اس میں ہم دیکھ رہے کہ اگر کہیں پر لکھا الاسلام حق، تو پھر اس کے بعد جو یہ دوسرے والے لائن میں شروع ہوا الاسلام لیس بباطل، تو اس کے اندر بھی الاسلام داخل ہے. اس طرح ہم الکردو اگر پڑھ رہے الکردو حیوان، تو الکردو لیس بانسان، تو اس میں بھی الکردو شروع میں آ رہا ہے. یعنی جو لفظ کے بارے میں ہم بتائیں گے، جو چیز کے بارے میں ہم بتائیں گے
اس کے اپوزٹ بتانا ہو اس میں بھی سیم ویسا ہی لانا ہوگا جیسے کہ اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر لفظ کو ڈبل ڈبل لکھا گیا ہے، دونوں میں شروع میں ہی لایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کم سے کم آپ 10 چیزوں کا لکھیں گے، بھلے اس کی عربی آپ کو آتی ہو یا نہ آتی ہو، بلکہ اس کے اصل نام کے ساتھ ہی لکھ دیں گے، کوئی بھی ایسا چیز ہو۔ بس یہ دیکھنا ہوگا کہ الف لام لگائیں گے تو اس کے آخری جو لفظ ہوگا اس کے اوپر ہم سنگل پیش ڈال دیں گے، اور اس کے بعد جو ہم اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے جس کو خبر کہتے ہیں، تو اس کو ہم بغیر الف لام کے ساتھ لکھیں گے اور اس پہ تنوین ڈال دیں گے، جیسے کہ اس لائن میں اللہ موجودن میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ یہ الف لام کے ساتھ میں ہے، علیہ السلام الف لام کے ساتھ میں، الماء یہ بھی الف لام کے ساتھ میں ہے، اور اس کے آگے کی جو چیزیں وہ سب بغیر الف لام کے، ٹھیک ہے۔ اور آگے جو اس کے جواب جو دیا گیا ہے، جواب یعنی اس کا اپوزٹ جو دیا گیا ہے، ایک خفیہ جواب ہے، اس میں دیکھیے آپ شروع والا تو سیم ہے، لیکن لیس بھی لیس بھی لیس بھی لیس بھی اس کے اندر لکھا گیا ہے، اور بی جس میں داخل ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو تو پتہ ہی کہ وہ مجرور کر دے گا، یا تو اس کے اوپر الف لام والا لفظ ہے تو ایک زیر آئے گا، اور بغیر الف لام کے ہے تو 2 زیر آئے گا۔ اس طرح آپ اس کے جیسا اگر بنائیں گے تو بغیر الف لام کے ساتھ میں ہم لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے، کافی میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ آگے اسئلہ ہے، اس کو بھی آج ہم حل کر لیتے ہیں، چونکہ آگے والی ویڈیو پھر بڑی ہو جاتی رہتی ہے اس لیے، ٹھیک ہے۔ آگے چونکہ تھوڑا زیادہ ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ آج ہم اس کا اسئلہ حل کر لیتے ہیں۔ اگر آپ نے سبق کو اچھے سے اگر سمجھ گئے ہوں گے یا پچھلے سبق جو ہے آسانی سے، تو یہ اسئلہ ہمارے جواب بتانے سے پہلے ہی آپ سمجھ جائیں گے کہ ہاں اس کا جواب کیا آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسئلہ لکھا ہوا سب سے پہلے هل القط طویل، کیا بلّا لمبا ہے؟ تو بلّا تو لمبا نہیں ہوتا ہے، یعنی لمبا کہا جا رہا، موٹا نہیں کہا جا رہا۔ طویل کا معنی ہوتا ہے لمبا، تو نہیں ہوتا ہے لمبا، تو اس کے لیے ہم جواب میں کہیں گے، پہلے کہیں گے لا، چونکہ حل استعمال ہے شروع میں تو اس کے لیے لا یا نعم ہم کو لانا پڑے گا۔ اگر اس کے خلاف جواب دے رہے تو اس کے خلاف کے لیے ہمیں لا لانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو پہلے کہیں گے لا، پھر ڈیش لگا دیں گے، پھر کہیں گے القط قصیر، پھر اس کے بعد ڈیش لگا دیں گے، پھر کہیں گے لا طویل، یعنی بلّا پست قد ہے، قصیرun کا ایک معنی ہوتا ہے پست قد ہونا، ٹھیک ہے۔ اور لا طویل، تو طویل مطلب لمبا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا هل الجمل قصیر، کیا اونٹ پست قد ہے؟ تو اونٹ تو پست قد نہیں ہوتا، وہ تو بہت لمبا ہوتا ہے۔ تو اس کے جواب میں ہم بنائیں دیں گے، پہلے کہیں گے لا، پھر ڈیش لگا دیں گے یعنی نقطہ لگا دیں گے، پھر کہیں گے الجمل طویل، یعنی اونٹ لمبا ہے، نہیں اونٹ لمبا ہے، اس طرح۔ پھر کہیں گے لا قصیر، یعنی پست قد نہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ڈیش ڈبل ڈبل ہم لگا لیں گے، پہلے لا لکھیں گے اس پر بھی لگائیں گے، اس کے بعد الجمل طویل، اس طرح لن جہاں پر یعنی آخر میں جو تنوین والا لفظ آ جاتا ہے اکثر یہ ہوتا ہے وہاں پر بات مکمل ہو رہی ہوتی ہے، تو بات جہاں مکمل ہوتی ہے وہاں پر ہمیں نقطہ لگانا ہوتا ہے تاکہ آگے کا لفظ جو ہے وہ آسانی سے پڑھا جائے، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا حلت تینو حامی الظن، حلت تینو، یہاں پر اگرچہ کسی میں کوئی حرکت نہیں ہے مگر آپ کو اس میں حرکت خود سے لگانا پڑے گا، یہ ذہن میں ضرور رکھیں۔ اگر ہم نے پیچھے کے سبق کو اچھے سے پڑھ کر کے آئے ہیں، سمجھ کے آئے ہیں، تو اس کے اندر ہمیں حرکت لگانے میں دقت نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس لیے سب سے پہلے کوشش کیجیے گا ایک مرتبہ کہ اس ویڈیو کو روک کر کے آپ کتاب میں ہی دیکھ لیجیے۔ اگر آپ کے پاس کتاب نہیں ہے تو میرا نمبر پر آپ میسج کر سکتے ہیں، آپ کو کتاب مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو حلت تینو حامی بن، ٹھیک ہے۔ اس میں چونکہ حرف جر کہیں پر نہیں اس لیے کسی کے نیچے زیر نہیں آئے گا، اور حل میں اس لیے زیر آ رہا ہے اور یہ زیر عارضی ہے، حل کے اندر جو حلت تینو یہاں پر دیکھ لیں لکھا ہوا بھی زیر ہے، تو یہ چونکہ عارضی زیر ہے، اور عارضی زیر اس لیے دیا جاتا ہے کہ اگلا لفظ جو ہوتا ہے وہ الف لام کے ساتھ ہوتا ہے، تو الف بھی وہ زائد ہوتا ہے تو اس سے تو پڑھا نہیں جائے گا، تو اسی لیے حل کے نیچے جو حل میں لام ہے اس کے نیچے زیر لگا دیتے ہیں تاکہ اس کے ساتھ مل کر کے اس طرح پڑھا جائے گا حلت تینو، ٹھیک ہے۔
اور ہم نے چونکہ بتایا تھے کہ حروف شمسی والا جو لفظ ہوتا ہے اس کے اندر لام نہیں پڑھا جاتا. یہاں پر بھی تا جو ہے حروف شمسی میں سے، اس لیے اس کے اندر لام نہیں پڑھا جائے گا، حلیتینو پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، حلیلتینو نہیں پڑھا جائے گا. تو اس کا معنی ہو جائے گا حلیتینو حامض، کیا انجیر کھٹا ہے؟ تو اس کے جواب میں ہم دیں گے کہ لا، اور پھر کہیں گے التینو حلون، یعنی انجیر میٹھا ہے، لا حامض کھٹا نہیں. ٹھیک ہے، تقریباً ایسی سب کا جواب بنے گا. آگے لکھا ہے حلیل فارو کبیرن، حلیل فارو کبیرن، کیا چوہا بڑا ہے؟ یہاں پر حل میں لام کے نیچے زیر آئے گا. ٹھیک ہے، حلیل فارو، تو چوہا بڑا ہے، تو چوہا تو بڑا نہیں ہوتا، اس لیے مطلب چھوٹا کا ہم جواب دیں گے. تو پہلے کہیں گے لا الفارو صغیرن، چھوٹے کے لیے صغیرن استعمال ہوتا ہے. تو لا الفارو صغیرن یعنی چوہا چھوٹا ہے، لا کبیرن چوہا یعنی بڑا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آگے لکھا حلیل قرآن مبارکن، کیا قرآن مبارک ہے؟ تو اس کی عربی ہم بنائیں گے، پہلے کہیں گے نعام، چونکہ مبارک ہے اس لیے کہیں گے نعام، پھر ڈیس لگا لیں گے، پھر کہیں گے القرآن مبارکن، ہاں قرآن مبارک ہے. ٹھیک ہے، آگے لکھا حلیدین صعب، کیا دین مشکل ہے؟ تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے لا، پھر کہیں گے الدین سہل، دین آسان ہے، لا صعب مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، مشکل نہیں یا مشکل نہیں ہے دونوں استعمال ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ دونوں کا ایک ہی معنی مطلب دے گا. آگے لکھا حلیل لیمون حامض، حلیل لیمون حامض، یہاں پر حلیل جو پڑھا جا رہا ہے وہ الف لام کے ساتھ لیمون کا لکھا ہوا، لیکن پہلے والے لام نہیں پڑھا جا رہا بلکہ دوسرا والا لام پڑھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر تھوڑی سی ہے وضاحت، لیکن آپ جیسا دکھ رہا ہے اس کے اندر ویسا ہی آپ لکھ دیجیے گا. یعنی اللہ جیسا لکھا ہوا ڈبل لام لکھا ہوا ہے، تو پہلا والا لام جو ہے وہ معرفہ بنایا گیا ہے اس لیے، اور دوسرا والا جو لام ہے وہ اصل میں اس کا لیمو کا لام ہے. ٹھیک ہے، تو اس پہ ہم تشدید ڈال کر کے پھر حل کے ساتھ میں ملا کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو حلیل لیمون حامض، کیا لیمو کھٹا ہے؟ تو اس کے جواب میں کہیں گے پہلے ہاں لیمو کھٹا ہے، تو اس کی عربی ہو جائے گی نعام اللیمون حامض، ہاں لیمو کھٹا ہے. آگے لکھا ہے محمد رسول، کیا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسول ہے؟ کے بارے میں چونکہ ہم نے پہلے بھی وضاحت کی تھی، الف کے اوپر کوئی حرکت آ جاتا ہو تو اس کو حمزہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، حمزہ کہتے ہیں. تو حمزہ کے بارے میں تو ہم جانتے ہی ہیں کہ حمزہ یہ حل کے جیسا آتا ہے، تو حل کے طرح استعمال ہوگا، یعنی اس کا معنی ہوگا کیا. ٹھیک ہے، تو پوچھا جا رہا ہے کیا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسول ہے؟ تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے نعام محمد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہاں پر ایک چیز خیال ہے، تجوید کا اگر ہم لیتے ہیں تو محمد رسول ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ محمد الرسول ہوتا ہے، یعنی را کے اوپر ہم تشدید ڈال کر کے کرتے ہیں. بہرحال یہاں چونکہ لفظ کو سکھانا مقصود ہوتا ہے اور تجوید کا اتنا وہ نہیں رکھا گیا ہے، خیال کو اتنا، اس لیے کیا ہے ایسا بھی لکھ سکتے ہیں، دونوں طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں. محمد الرسول یہ بھی لکھ سکتے ہیں اور محمد الرسول یہ بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگلا لکھا ہے کہ ما دینہ، یہ چیزیں پہلی مرتبہ یوز ہو رہا ہے. دینہ، یہ ہو اس کو ضمیر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ کبھی ہم اگر وقت ہو تو ہم نکال کے بتائیں گے آپ کو اس کے بارے میں، کہ خاص یہ اس کا ایک الگ پڑھائی ہوتا ہے کہ ضمیر کیا کیا ہوتی ہے کر کے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو ضمیر ہے، آخر میں جو ہے یہ ہو ضمیر ہے، تو ہو ضمیر کا معنی ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہے، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ما دینہ، تو ما چونکہ شروع میں لکھا تو گیا لیکن اس کا ترجمہ ہم نے بتایا تھے کہ کیا کا وہ بیچ میں آتا ہے، تو اس کا معنی ہو جائے گا اس کا دین کیا ہے. اس کا دین کیا ہے، ہو کا معنی ہوتا ہے اس کا، تو اس کا دین کیا ہے. تو پوچھا جا رہا ہے، تو چونکہ ما لفظ اس کے اندر داخل ہے اس لیے کوشچن مارک بھی آخر میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، دینہ الاسلام،
دینہ الاسلام، تو دینہ الاسلام ہم اس کا عربی بنا لیں گے، یعنی اس کا معنی ہو جائے اس کا دین اسلام ہے، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا ہے اذالک الدین اسلام، کیا وہ دین اسلام ہے؟ تو کیا شروع میں آ رہا ہے، اس لیے ہم کیا ہے کہ اس کو نعم یا لا سے پہلے جواب دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی عربی بنا لیں گے نعم ذالک الدین اسلام، ہاں وہ دین اسلام ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اس کے اندر رہ گیا ہے اوپر، حل السمک قلیل، تو السمک کا معنی ہم نے پیچھے پڑھے تھے، غالباً سبق نمبر 7 میں ہی تھا کہ سمک کا معنی ہوتا مچھلی، ٹھیک۔ تو اس میں پوچھا جا رہا ہے کیا مچھلی قلیل ہے یعنی کم ہے؟ تو اس کے جواب میں کہیں گے لا السمک کثیر لا قلیل، چونکہ مچھلی اگر کہی جائے کم ہے زیادہ ہے تو وہ تو پانی کے لحاظ سے کہ تالاب میں ہے تو تالاب میں زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ہم اسی کے لحاظ سے جواب دیں گے کہ کہیں گے لا السمک کثیر، نہیں مچھلی کم نہیں ہے بلکہ زیادہ ہے کم نہیں ہے، ٹھیک ہے، لا قلیل کم نہیں ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس سبق کو کر لیے ہوں گے، اور آگے کا جو ترجمہ ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ کر بھی سکتے ہیں، چونکہ ویڈیو بڑی ہو جاتی ہے اس لیے میں نے آج تھوڑا اسپیڈ میں پڑھایا ہے، سمجھایا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بھی کوئی سمجھ میں نہ آئے تو آپ ضرور کمنٹ کیجیے، انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دے دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔